ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ بڑا عجیب سا ماحول بن رہا ہے، کس کو سنائے اور کون سنے گا۔ بظاہر تو ہنسی آ رہی ہے لیکن دل خون کے آنسو بہانے کے اوپر مجبور ہے۔ کس طریقے کے حالات اور سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، یہ سب ہماری بدعمالی بد فعلی کی وجہ سے دوستو۔ قصور کسی کا نہیں، بد نصیب ہم خود نکلے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محمد کے سپاہی ہونے کا، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن آئیڈینٹی کارڈ کے اندر ہمارا نام مسلمان ہے، جمعرات کی فاتحہ لگانے کا نام ہمارا مسلم ہے، مٹن کھانے کا نام ہمارا نام مسلم ہے، لیکن ہمارا فعل، ہمارا کردار، ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے حالات، ہمارے آبزرویشن یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا موسیٰ بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے، مومن بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کو ایکسیپٹیبل کرتا ہے تو وہ مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن مومن بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ تو وہ 313 صحابہ کرام جنہوں نے ساری دنیا کا نقشہ پلٹ کے ہی رکھ دیا تھا، وہ ایمان کی حرارت ہم کہاں سے لائیں؟ وضع میں ہو تم نشارہ، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ ہماری تو یہ حالت ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا دوستو، ہمارے اٹھنا بیٹھنا، لین دین، شادی میرج پارٹیاں اور ہماری ایکٹیویٹی یہ کیا بتا رہی ہے؟ ہم کس نبی کو فالو کرتے ہیں؟ ہم کس شریعت کو مانتے ہیں؟ ہم کس دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا نبی جو ہم کر رہے ہیں اس طریقے سے کرتے تھے؟ کیا خلفائے راشدین کا یہ مشن تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدین، تمہارے اوپر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا۔ تو ہم جو ایکٹیویٹی پرفارمنس کرتے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے جو حالات بتا رہے ہیں، تو ہم تو خلفائے راشدین کے طریقے سے تو کوسوں دور ہیں۔ نبی کا مشن سے تو ہماری زندگی میں کہاں پایا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ نبی کی جو لیگیسی ہے، اس کا جو پیٹرن ہے، اس کی جو سنت ہے، اس کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی نے بار بار تلقین کی کہ تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت، اور اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے اوپر کیا کہا تھا؟ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو تم ہدایت کے اوپر رہو گے، دوسری میری سنت، یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ ہم قرآن کی تعلیم کو تو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اور نبی کی سنت ہماری زندگی میں کہاں پائی جاتی ہے۔ خطیبین اپنی خطابت کر کے اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، اور ہم جمعرات کی فاتحہ لگا کر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنا نام رکھ دیتے ہیں مسلمان کا اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ دوستو، اسی لیے تو تمہارے اوپر حالات طاری ہو رہے ہیں، اس لیے تو تمہاری مدارس اور مساجد محفوظ نہیں ہیں، اس لیے تو تم ہر جگہ ہر محاذ کے اوپر ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہو۔ کیا تم شادیوں میں ایکٹیویٹی پرفارمنس کرتے ہو؟ کتنی فضولیات تم کرتے ہو، کتنے پیسے برباد کرتے ہو، کتنے قوالی کے نام کے اوپر تم پیسے برباد کرتے ہو، کتنے تم مشاعروں کے اوپر پیسے برباد کرتے ہو، کتنے ان لیگل ایشوز کے اندر تم پیسوں کو بہا دیتے ہو، لیکن تمہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں امت کے لیے رفاع عام کا کام کروں، کوئی ہاسپٹلس بنا دوں، کوئی مسافر خانہ بنا دوں، کوئی کنواں کھدوا دوں، کوئی مسلمانوں کی جو عام ضروریات ہے کوئی فنڈنگ اس کے لیے کروں۔ تو اس کے بارے میں تو ہم بالکل کم سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا نام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا نام تو ہوتا پیسہ لٹانے میں، فلاں نے شادی میں اتنا لٹایا، فلاں نے شادی ایسی کی تو میں ایسی کروں گا، بڑھ چڑھ کر۔ ہمارا کمپٹیشن کس میں ہے؟ جو ایک دوسرے کو زیر و زبر کرنے میں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے میں، ایک دوسرے کو گرانے میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمارا بھائی ترقی کر رہا تو حسد ہو جاتا ہے، کوئی ہمارا بھائی علم میں ترقی کرتا تو بھی ہمیں حسد ہو جاتا ہے، کوئی دولت میں ترقی کرتا تو بھی حسد ہو جاتا ہے۔
کوئی فائنینشیل حساب سے اسٹرانگ بننا چاہتا ہے تو بھی ہمیں حسد ہو جاتا ہے۔ حسد، جلن، کینہ، کپٹ، اس طریقے کی ہم نے بیماریاں پال رکھی ہے کہ اس سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ کتنے پیسے برباد کرتے ہو تم شادیوں کے اندر، اور کس طریقے کے تم پروگرام رکھتے ہو؟ مجھے تو یہ پروگرام بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ مڈا کھوڑ، مائرہ، ایک کچولا بولتے، کیا بولتے ہیں یہاں سیخاوٹی ماحول ہے، پھر اس طریقے سے دہیج کا معاملہ، دہیج کی لعنت، اس طریقے سے پھر باجے، ڈی جے، میوزک، قوالیاں اور گانے بجانے والوں کو بلایا جاتا ہے، کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ننگا ناچ ہوتا ہے، کس طریقے سے جوان بچیوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، کس طریقے سے ہمارے اندر بے غیرتی پائی جاتی ہے، پیسہ فضول خرچہ کیا جاتا ہے، نام و ناموس کے لیے، شہرت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کو سنت بتایا تھا، پیسے خرچ کرنے کو سنت نہیں بتایا تھا۔ معاف کرنا دوستو، ہاں اللہ کے نبی نے تو ولیمہ کا کہا تھا۔ ولیمہ آپ کسی کا بھی، چھوٹے سے ایک بکری ذبح کر کے بھی ولیمہ کر سکتے ہو، ایک تھوڑا سا کھانا پکا کے بھی ولیمہ کر سکتے ہو، لیکن یہ فضولیات تم کہاں سے لے کے آئے؟ کون سے دین سے لے کے آئے؟ کون سی شریعت کی کتاب سے لے کے آئے؟ کس اکابرین اور سلف اور خلف کا یہ پیٹرن ہے، اس کا طریقہ ہے؟ تو پھر کیوں شکایت کرتے ہو کہ ہمارے اوپر حالات تاریک ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں، بس مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا فیوچر کیسے ہوگا، مستقبل کس طریقے سے روشن ہوگا، کیا ہمارے پاس کوئی لائے عمل ہے قوم کے لیے، کیا قوم کی تڑپ ہے، فکر ہے، کیا ہم دین کے بارے میں بھی کمپٹیشن کرتے ہیں؟ وہ اتنی نوافل پڑھ رہا تو میں اتنی نوافل پڑھوں گا، وہ فرائض کی پابندی کر رہا تو میں اس سے مزید فرائض کی پابندی کروں گا، وہ ایسی سنت کو اپنا رہا تو میں اور بھی سنت کو اپناؤں گا۔ کیا یہ جذبہ، کیا یہ خیالات ہمارے دل میں کبھی آتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے نیکی کے بارے میں؟ ٹھیک ہے نا، ہاں واعظین آتے ہیں تو اپنا خطابت کر کے اپنا حق ادا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی عمل نہیں تو پھر لوگوں کے اوپر اس کا امپریشن کیسے پڑے گا؟ ٹھیک ہے نا، آپ کی خطابت کا، آپ کے قول و فعل کا، لوگ آپ کے حلیے کو دیکھتے ہیں۔ معاف کرنا، ہم سب اس کشتی کے سوار ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس حمام میں سارے ننگے ہیں، میں کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن فرداً علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ قوم کو سمجھاؤ۔ علماء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں بھارت کے اندر مساجد کی، مدارس کی، علماء کرام کی، خطیبین کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن سماج سدھارنے کے اوپر کوئی زور نہیں دے رہا۔ ہاں ادھر ادھر کی کہانیاں بتا دیتے ہیں، فضائل بتا دیتے ہیں، اعمال بتا دیتے ہیں، مسائل بتا دیتے ہیں، لیکن جس کی اصل ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کی مانگ ہے کہ ان ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ جو سماج کے اندر برائیاں پائی جاتی ہے، دہیج کی پرتھا ہے، شادی میں بربادی کی، پیسوں کی بربادی کی مسئلہ ہے، ایشو ہے، ان کو پبلک کو آپ سمجھاؤ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرو، پہلے عمل کرو، اور پھر لوگوں کو یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو ناسور ہیں سماج کے، اس کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو دوستو۔ ہم علماء کرام کا تو فرض ہے، لیکن ہر انسان کا فرض ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت کے مطابق ہر مومن کا فرض ہے، جو ایمان لے کے آیا ہے، جس کا وشواس ہے اللہ کے اوپر، بلیو ہے، وشواس ہے اللہ کی ذات کے اوپر اور اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر، ان سب کا فرض ہے، صرف عالموں کا نہیں۔ عالموں کی تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ قوم کے ریپریزنٹیو ہیں، قوم کو گائیڈ کرتے ہیں اصلی معنی کے اندر، اور عالموں کا ایسا فیل ہو گیا کہ اب لوگ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ علماء سو جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کتے کی مثال دی ہے کلام پاک نے علماء سو کے بارے میں، یہودی عالم کے بارے میں، کہ وہ ہانپتے رہتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دنیا داری اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے علماء کرام کا بھی ایٹیچیوڈ ہو گیا، اس کا کیا کہتے ہیں پرسیپشن ہو گیا، تو اب پبلک کیسے اس کی رسپیکٹ کرے گی؟ تو دوستو خود بھی سدھرو اور دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرو، عقائد کی ریمینڈی کرو۔ شرک جو ہے یہ موسٹ سینسٹیو ایشو ہے اسلام کے اندر، اس سے بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں کہا گیا ہے تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، زبان سے بھی اگر روک نہیں سکتے ہو تو پھر دل میں اس کو برا سمجھو۔ ہاتھ سے روکنا تو حکمراں کا کام ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ روک سکتا ہے،
اور آپ نے اس کو زبان سے کہہ سکتے ہیں، علماء اکرام زبان سے سمجھا سکتے ہیں، خطابت کے ذریعے سے۔ آپ کو محراب دیا گیا ہے، آپ محراب کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاؤ، اصلاح کرو، اس کی ریمائنڈنگ کرو، جو برائیاں، جو کیا کہ بدکاریاں، جو واہیات چیزیں، جو غلط ٹریڈیشنل، جو غلط رسم و رواج سماج میں پائے جاتے ہیں، اصلاح معاشرے کے اوپر پروگرام تو کرتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل نمونہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور دل سے بات کم و قلیل نکلتی ہے۔ شہرت کی تو باتیں ہوتی ہے، پروگرام کو اپنی تنظیموں کو چمکانے کے لیے کئی آرگنائزیشن بن چکے ہیں، کئی تنظیمیں بن چکی ہے، فلاں تنظیم فلاں تنظیم فلاں تنظیم، لیکن اس کا عملی طور پر کیا گراؤنڈ کے اوپر اس کا کیا نتائج ہیں وہ دیکھنے کی بات ہے دوستو۔ اور یہ کس کے سامنے رویا جائے؟ اللہ کرے کچھ تو سمجھے کوئی، کسی کے دل میں تو یہ بات اترے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور فرداً یہ ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو ٹھیک اس طریقے سے درد دل کے ساتھ جو بات نکلے گی انشاءاللہ تو ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت کا عطا فرما۔ رب کی توفیق کے بغیر دوستو آپ قدم نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے؟ تمہارے دماغ میں ہمیشہ اخروی معاملات ہونے چاہیے۔ یہ دنیا ٹمپریلی ہے، تمہیں سزا ہوتی ہے، تمہیں کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے مت ڈرو، ڈرو رب کی ذات سے جو وحد اللہ شریک ہے، جو قادر ہے ہر شے کے اوپر، اس سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھ گیا تو خدا کا خوف وہاں پہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، دنیا جب تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گی، مادی اسباب تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، تو خوف خداوندی تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ اور جن کے دل کے اندر خوف خداوندی ہے وہ مادی اسباب سے، دنیاوی ذرائع سے وہ نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو تمہاری نگاہیں اللہ کی ذات کے اوپر ہونی چاہیے، اخروی معاملات کے اوپر ہونی چاہیے، حق بات کہتے رہو۔ اس کا تمہیں فریڈم ایکسپریشن ملا ہے، اپنے قاعدے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے حق بات کو اجاگر کرتے رہو، ہائی لائٹ کرتے رہو، اور فرداً پبلک کو سمجھاؤ۔ خاص کر میں علماء اکرام سے کہوں گا کہ آپ سماج کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا ضرور ازالہ کریں، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کو توفیق عطا فرمائے۔